کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہی ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے اس ویدر کو، رینی ویدر کو۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بنا شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ایپیسوڈ، جو کہ ہے ایپیسوڈ 11۔ ناول نیم ہے جب دل ہار گیا، ریٹن بائی صوفی تھاٹس۔ کنزا مسکرا کر حماد سے، حماد پہلے مجھے گھر ڈراپ کر دینا، کافی لیٹ ہو گیا۔ حماد کیجول انداز میں ہنستے ہوئے، جی میڈم، ویسے بھی آپ کو چھوڑنا سب سے ضروری ڈیوٹی ہے۔ کنزا شوخی سے، اچھا اور باقی سب امپورٹنٹ نہیں ہے؟ حماد ہنسی دباتے ہوئے، باقی سب مینیج کر لیں گے مگر آپ امپاسبل۔ کنزا ہنستی ہے اور گاڑی سے اتر جاتی ہے۔ حماد اس کو ہاتھ ہلا کر بائے کہتا ہے، پھر گاڑی کا رخ ہور کی طرف موڑتا ہے۔ حماد ہور کی طرف دیکھتے ہوئے، چلو میڈم اب آپ کی باری ہے، کہیں آپ بھی تو نہیں سوچ رہی کہ مجھے چھوڑنا ضروری نہیں؟ ہور شرارت سے مسکرا کر، ہاں کیوں نہیں، آپ تو سب کی جان بچانے والے ہیں۔ حماد ہنستے ہوئے، واہ، آج تو تعریف بھی مل گئی، لگتا ہے پارٹی کامیاب رہی۔ گاڑی میں دونوں کی ہنسی گونجتی ہے، ماحول ہلکا سا دوستانہ اور خوشگوار رہتا ہے۔ علی اور آیت خاموشی سے گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ باہر ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ گاڑی کی ونڈو سے اس ہوا کا لمس محسوس ہو رہا ہے۔ آیت ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ، علی آج کی پارٹی واقعی بہت اسپیشل تھی، مگر سب سے زیادہ اسپیشل وہ لمحہ تھا جب آپ نے سب کے سامنے میرا ہاتھ تھاما۔ علی نرم لہجے میں آیت کو دیکھتے ہوئے، وہ لمحہ میرے لیے بھی سب سے قیمتی تھا، جیسے دنیا رک گئی ہو اور باقی سب غائب ہو گئے ہوں۔ آیت شرم سے نظر جھکا لیتی ہے۔ علی ایک پل کے لیے اسے دیکھتا رہتا ہے، پھر دھیرے سے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کرتا ہے۔ علی تم جانتی ہو آیت، تم میرے لیے صرف امپورٹنٹ نہیں، تم میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہو۔ آیت کی دل کی دھڑکن تیز مدھم آواز میں۔ علی، گاڑی میں خاموشی چھا جاتی ہے، مگر یہ خاموشی ایک رومانٹک لمس لیے ہوئے ہے۔ آیت کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ اور علی کی آنکھوں میں گہری محبت چھلک رہی ہے۔ آٹو رکشا دھڑ دھڑاہٹ کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھ عبادت کھڑکی کے باہر دیکھ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں، وہ اپنی مٹھیوں کو بار بار بھینچتی ہے مگر آنکھوں کا سیلاب رکتا نہیں۔ عبادت دل ہی دل میں لرزتی ہوئی سوچوں کے ساتھ، کیوں کیا اس نے ایسا، کیوں، یہ سب کیا تھا؟ اس کے ذہن میں بار بار وہ لمحہ آ رہا تھا جب کبیر نے زبردستی اسے قریب کیا تھا اور اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے سر جھٹکتی ہے مگر یاد بھلائے نہیں بھولتی۔ چند لمحوں بعد آٹو رکشا اس کے گھر کے سامنے رک جاتا ہے۔ اپنا بیگ سنبھالتی ہے اور موبائل کھول کر کیمرہ آن کرتی ہے۔ چہرہ اسکرین پر ابھرتا ہے۔ اسکرین پر منظر، لپسٹک پھیلی ہوئی، ہونٹ ہلکے سے سوجے ہوئے، آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سوج چکی ہیں، چہرہ تھکن اور بکھراؤ سے بھرا ہوا ہے۔ عبادت کا دل ایک لمحے کو اور ٹوٹ جاتا ہے، مگر پھر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ رومال سے میک اپ صاف کرتی ہے، جلدی لپسٹک ٹھیک کرتی ہے، تھوڑی سی پاؤڈر لگا کر اپنے آپ کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک لمبی سانس لے کر گھر میں داخل ہوتی ہے۔ جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھتی ہے، اس کی ماں دروازے کے پاس ہی کھڑی ملتی ہے۔ ماں، ارے بیٹا، اتنی دیر لگا دی، سب خیریت تو ہے نا؟ عبادت مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے، جی امی، سب ٹھیک ہے، پارٹی تھوڑی لیٹ ہو گئی اسی لیے۔ ماں پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے، چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، کچھ کھانا کھا لو۔ عبادت جلدی سے نظریں جھکاتے ہوئے، امی بس ابھی بھوک نہیں ہے، تھکی ہوئی ہوں، ذرا اپنے کمرے میں جا کے آرام کر لوں، صبح ناشتہ کر لوں گی۔ ماں، اچھا بیٹا، لیکن تمہارے چہرے پر کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ عبادت جلدی سے رخ موڑ کر زبردستی مسکراتے ہوئے، جی امی، سب بالکل ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ فوراً سیڑھیاں چڑھتی ہے اور اپنے کمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ کمرے میں آتے ہی اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ سیدھی باتھ روم میں گئی اور شاور آن کر دیا۔ پانی کی تیز بوندیں اس کے چہرے پر گرتی رہیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عبادت روتے ہوئے دل ہی دل میں نے ایسا سوچا بھی نہ تھا، یہ سب کیوں ہوا؟
میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں یہ لمحہ نہیں سوچا تھا۔ پانی کے ساتھ اس کے آنسو بھی بہتے رہے اور وہ شاور کے نیچے بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ لیا۔ اندھیرے، پانی اور آنسو ایک دوسرے میں گھل کر اس کی ٹوٹی ہوئی کیفیت کا آئینہ بن گئے۔ کبیر پارٹی سے غصے اور بوجھل قدموں کے ساتھ نکلا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر زور سے مارے۔ کبیر غصے میں بڑبڑاتے ہوئے، یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ میں پاگل ہو گیا ہوں کیا؟ گاڑی کی کھڑکی نیچے کر کے اس نے سگریٹ جلائی، لیکن کش لیتے ہی سگریٹ باہر پھینک دی۔ دل عجیب سی بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی نظروں میں بار بار عبادت کا وہ معصوم چہرہ گھوم رہا تھا جو اس کے قریب بے بسی سے لرز رہا تھا۔ وہ منظر جب اس نے اسے دھکا سا دیا اور آنسوؤں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ کبیر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سر سیٹ کے ساتھ ٹکا دیا۔ کبیر دھیرے سے خود سے، یہ سب غلط تھا، بہت غلط۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، کبھی مٹھیاں بھینچ لیتا۔ اندر ہی اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا، دوسری طرف دل میں عجیب سی کشش جسے وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کبیر آہستہ آہستہ، یہ رشتہ، یہ نکاح میرے لیے کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی کیوں یہ لڑکی میری سوچوں پر چھا گئی ہے۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی۔ کبیر اندر آیا، سیدھے اپنے کمرے میں گیا اور بیڈ پر گر کر لیٹا۔ آنکھیں چھت پر جم گئیں۔ اس کے کانوں میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا جو عبادت نے کہا تھا، تمہیں کیا تکلیف ہے میں جو بھی کروں؟ کبیر نے تکیے پر مکہ مارا اور تڑپ کر آنکھیں بند کر لیں۔ دل کی گہرائیوں میں وہ جانتا تھا کہ اسے پہلی بار کسی نے اس طرح توڑا ہے۔ میں نے اسے کس کیوں کی؟ میں نے اپنے جذبات پر قابو کیوں نہیں رکھ پایا؟ یہ سب غلط تھا۔ کبیر اپنے کمرے کی خاموشی میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ دل کی بے چینی کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ کبھی بستر پر لیٹتا، کروٹ بدلتا، پھر اٹھ کر دوبارہ بیٹھ جاتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار عبادت کا روتا ہوا چہرہ اور اس کے لرزتے ہونٹ آ جاتے۔ کبیر نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال جکڑتے ہوئے بھاری سانس لی۔ کبیر خود کلامی میں کیوں کمزور پڑ گیا؟ کیوں اپنے آپ کو روک نہ سکا؟ وہ بستر سے اچانک اٹھ کھڑا ہوا، الماری کے اوپر رکھی بائک کی چابی اٹھائی، مٹھی میں زور سے دبائی اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ رات کے سناٹے میں اس کی بائک کا انجن گونج رہا تھا، جیسے اس کے دل کی بے چینی کا شور سڑکوں پر پھیل رہا ہو۔ کبیر بائک پر اندھیری رات کے سنسان راستوں پر تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ اس کے بال ہوا میں بکھر رہے تھے اور کالے لباس کے ساتھ اس کا وجود ایک سائے کی طرح لگ رہا تھا۔ بائک کی گرجتی آواز اور ہوا کی سائیں سائیں اس کے دل کے شور کو بھی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بار بار ریس بڑھاتا اور رفتار تیز کرتا۔ کبھی اس کی آنکھوں میں عبادت کا وہ معصوم چہرہ آ جاتا، کبھی اس کا چیخنے جیسا چھوڑو میرا ہاتھ کبھی سنائی دیتا۔ دل کی کسک اور تڑپ اس کی رفتار کو بڑھا دیتی۔ کبھی دل ہی دل میں نے کیوں کیا، آخر کیوں؟ کبیر ہنستا، کبھی خود پر برس پڑتا۔ وہ جانے کب سے بائک دوڑا رہا تھا۔ گھنٹوں بیت چکے تھے لیکن اس کے دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ سڑکوں کی روشنیاں دھندلا رہی تھیں، آنکھوں کے آگے سب کچھ عبادت کے آنسوؤں کی طرح دھندلا سا لگ رہا تھا۔ اتنے میں ایک موڑ پر اچانک سامنے سے ایک ٹرک کی تیز ہیڈ لائٹس چمکی۔ کبیر چونکا، اس نے ہینڈل موڑا لیکن رفتار اتنی تیز تھی کہ بائک سڑک پر بے قابو ہو گئی۔ ٹائروں کی رگڑتی آواز اور پھر ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ بائک زمین پر گر گئی، رگڑ کھاتی گئی۔ کبیر سڑک پر گرتے ہوئے کئی فٹ تک لڑکتا چلا گیا۔ اس کی کلائی سے خون بہنے لگا، ماتھے پر زخم کھل گیا اور سانسیں بھاری ہو گئیں۔ چند لمحے زمین پر پڑا رہا، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی نظریں دھندلا گئیں۔ دل ہی دل میں ایک ہی خیال گھوم رہا تھا، کبیر سرگوشی میں عبادت۔ پھر اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں اور ارد گرد کی دنیا دھندلا کر اندھیرے میں ڈوب گئی۔ صبح کی نرم روشنی کھڑکی سے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ عبادت اب بھی بستر پر لیٹی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکی سوجن اور چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ اس دوران اس کی امی کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھول کر اندر آئیں۔ امی نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پیار سے بولی، امی، عبادت بیٹا، اب تک سو رہی ہو، یونہی نہیں جانا آج؟
عبادت نے آہستہ سے کروٹ بدلی اور کمزور سی آواز میں کہا۔ عبادت: امی، دل بالکل نہیں چاہ رہا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ امی فکر مندی سے اس کا ماتھا چھوا۔ امی: بخار تو نہیں ہے؟ عبادت نے نفی میں سر ہلایا۔ عبادت: نہیں امی، بس دل بھاری بھاری سا لگ رہا ہے۔ امی شفقت بھری نظر سے بیٹی کو دیکھا۔ کمبل ٹھیک کیا اور آہستگی سے بولی۔ امی: ٹھیک ہے بیٹا، آرام کر لو، لیکن ہاں کھانا ضرور کھانا، میں نیچے رکھ دوں گی۔ عبادت نے بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ یوں ایک دن گزر گیا، پھر دوسرا۔ دن۔ اس دوران حور اور آیت کے کئی بار میسج کیے۔ عبادت: آج کیوں نہیں آئے؟ سب ٹھیک ہے نا یار؟ کل لازمی آنا، ہمیں تمہاری یاد آ رہی ہے۔ لیکن عبادت کا ایک ہی جواب تھا: طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے یونی نہیں آ سکی۔ حقیقت میں وہ اپنے دوستوں سے نہیں بلکہ کبیر سے نظریں ملانے سے ڈر رہی تھی۔ اس کا دل اب بھی اس رات کے زخم کو سہلا نہیں پا رہا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ یونی کا مطلب ہے اس کا سامنا جو وہ ہرگز کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تیسرے دن کی صبح عبادت حسب معمول خاموشی سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے موبائل کو میز پر رکھ چھوڑا تھا، نہ کسی کا کال کا جواب دیا، نہ کسی کا میسج کا۔ وہ بس کھڑکی کے پاس خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اس کا فون بار بار بجنے لگا۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، مگر پھر جب مسلسل کال آنے لگی تو اس نے تھوڑا جھنجھلا کر فون اٹھایا۔ اسکرین پر حور کا نام چمک رہا تھا۔ عبادت آہ بھرتے ہوئے کال ریسیو کرتی ہے: ہاں حور۔ دوسری طرف حور کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے وہ کسی بڑے صدمے میں ہو۔ حور: عبادت، تمہیں پتہ ہے کبیر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ عبادت کی سانس ایک پل کو رک گئی۔ عبادت حیرانگی اور گھبراہٹ میں: کیا ایکسیڈنٹ؟ کب؟ کیسے؟ حور جلدی بولتی ہے: کل رات وہ بائیک پر تھا، بڑی بری طرح زخمی ہوا ہے، ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ حماد بھی وہیں ہے۔ فون ہاتھوں میں کانپنے لگا۔ عبادت کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی، مگر پھر ایک دم رک گئی۔ دل میں سوال گونج رہا تھا: کیا مجھے جانا چاہیے؟ کیا میرا کوئی حق بنتا ہے اس کے پاس جانے کا؟ اس نے مجھے دکھ دیا، مگر یہ سن کر دل کیوں اتنا بے چین ہو رہا ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو گالوں پہ بہہ نکلے اور لب کانپتے ہوئے بس اتنا کہہ سکے: عبادت آہستہ آواز میں: یا اللہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اسپتال کا کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کبیر کے بازوؤں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ماتھے پر بھی زخم تھے، کندھے پر خراشیں اور ٹانکے لگے تھے، مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی ضدی مسکراہٹ تھی۔ علی اور حماد اس کے بستر کے پاس بیٹھے تھے۔ کبیر بار بار ہاتھ بڑھا کر کہتا: کبیر ضدی لہجے میں: یار بس ایک سگریٹ لا دو، بس ایک۔ حماد غصے سے: پاگل ہے تو؟ ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور تو سگریٹ مانگ رہا ہے؟ علی سخت لہجے میں: ڈاکٹر نے منع کیا ہے کبیر، پہلے تو ٹھیک ہو جا، پھر جتنا پینا ہے پی لینا، ابھی نہیں۔ کبیر نے دونوں کو گھورتے ہوئے گہری سانس لی اور ہونٹ کاٹے۔ کبیر: تم لوگ میری جان کے دشمن ہو، سگریٹ کے بغیر دم گھٹ رہا ہے میرا۔ حماد نے پیشانی تھامی اور جھنجھلا کر کہا۔ حماد: او بھائی، یہ اسپتال ہے، کوئی تمہاری اسموکنگ لاؤنج نہیں۔ اتنے میں دروازہ زور سے کھلا اور ایک نرس اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی اور چہرے پر کھپکی صاف جھلک رہی تھی۔ نرس سخت لہجے میں: کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ یہ ہسپتال ہے، کوئی کلب نہیں جو ہر تھوڑی دیر میں یہ لڑکا سگریٹ مانگتا ہے، شور مچاتا ہے۔ وہ علی اور حماد کی طرف گھور کر بولی: نرس، آپ دونوں کیا اسے سگریٹ دیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ابھی باہر نکل جائیں، یہ مریض نہیں سنبھل رہا، اس کی ماں کو بلائیں، وہی سمجھائے گی شاید۔ یہ سنتے ہی کمرے میں ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ کبیر نے اچانک کہکا لگایا۔ کبیر ہنستے ہنستے طنزیہ انداز میں: میری ماں، ہا ہا ہا۔ وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ کبیر نے علی اور حماد کی باتیں سن کر ہلکا سا تلخ سا کہکا لگایا، پھر انہیں ہاتھ کے اشارے سے رکنے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ کبیر تھکے ہوئے لہجے میں: بس تم دونوں جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم لوگ بھی کتنا برداشت کرو گے میری ضدیں۔ علی کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر حماد نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ دونوں دھیرے دھیرے کمرے سے نکل گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کبیر نے آنکھیں موند لی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، اور پھر یادوں کے دروازے کھلنے لگے۔
اسے وہ دن یاد آیا جب وہ چھوٹا تھا، ہلکا سا بخار ہوتا تو اس کی ماں ساری رات اس کے پاس بیٹھتی، محبت سے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی، بار بار پوچھتی میرے بیٹے کو کیسا لگ رہا ہے، بہتر تو ہے نا؟ کبیر کی پلکیں بھیگنے لگی، اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی لرزتی مسکراہٹ آئی، لیکن ایک لمحے دل پر بوجھ سا اتر آیا۔ یاد آیا وہ دن، وہ رات جب وہ بیمار ہوا تھا، تنہا تھا، وہ اس نے وہ اور اس نے اپنی ماں کو بہت بلایا، بہت رویا، بہت چیخا، مگر وہ آئی ہی نہیں۔ کبیر سرگوشی میں آنکھیں بند کیے۔ اس دن مجھے سمجھ آ گئی تھی، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، سب رشتے مطلب کے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے، آنسو بہہ نکلے، وہ تکیے میں جذب ہونے لگے۔ وہ لمحہ اس کے وجود پر بھاری تھا، دل میں غصہ، دکھ اور خالی پن سب ایک ساتھ ابھر آئے۔ کبیر سوچتے ہوئے دانت پھینچ کر، بس بہت ہو گیا، اب کسی پر بھروسہ نہیں، نہ رشتے پر، نہ وعدے پر، نہ محبت پر۔ اس کی سانسیں بھاری ہو گئیں، اس نے فیصلہ کر لیا، ایک ایسا فیصلہ جو اس کی زندگی اور شاید عبادت کی زندگی دونوں کو بدلنے والا تھا۔ او مائی گاڈ، واو کیا ایپیسوڈ تھا! آئی تھنک بہت زبردست۔ کیا آپ کو لگتا ہے کبیر نے کیا فیصلہ کیا ہوگا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے، ٹھیک ہے؟ اور چینل کو لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ سبسکرائب لازمی کیجیے تاکہ چینل کو تھوڑا سپورٹ ہو سکے۔ اور اوکے بائے، اللہ حافظ۔